ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق 12ویں باب کی 38 تا 44 آیات مقدسہ۔ اور اس نے اپنی تعلیم میں کہا، فقیوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں کور نشاد اور عبادت خانوں میں اول درجہ کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہیں اور ریاکاری سے لمبی نماز پڑھتے ہیں۔ ان پر زیادہ سخت فتویٰ دیا جائے گا۔ پھر یسوع خزانے کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتیرے دولت مندوں نے بہت کچھ ڈالا، اور ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 پیسے یعنی ٹکا اس میں ڈالا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا ہے، کیونکہ سب اپنی بہتات میں سے ڈالتے ہیں، مگر اس نے اپنی غریبی سے اپنا سب کچھ یعنی اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس پر دھیان و گیان کے ساتھ فادر ایمینول نذیر مانی ڈاٹرز آف سینٹ پال پاکستان کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح 2 باتوں پر روشنی ڈالتے ہیں، یعنی فقیوں سے خبردار رہنا اور بیوہ عورت کا چندہ۔ خداوند یسوع مسیح کے دور میں مختلف مذہبی گروپوں میں ایک گروپ فقی یا سکرائب کا تھا۔ یہ شریعت کی تشریح اور اس کی پاسداری کرواتے تھے۔ ان کے قول و فعل میں بہت تضاد ہوتا تھا۔ یہ دوسرے لوگوں پر بوجھ ڈالتے اور انہیں وہ کام کرنے کے لیے کہتے جو یہ خود نہیں کرتے تھے۔ یہ اپنے کام دکھاوے کے لیے کیا کرتے تھے۔ یہ اپنے مذہبی اختیار یا عہدے کا غلط استعمال کرتے۔ یہ لمبے لمبے جامے پہن کر پھرتے، عبادت خانوں میں اول درجے کی کرسیاں پسند کرتے اور پہلی نشستوں پر بیٹھتے، ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے۔ یہ بیواؤں کے ساتھ ناانصافی کرتے اور ان کا حق مارتے تھے۔ یہ ریاکاری سے کام لیتے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، حالانکہ ان کے دل خدا سے دور تھے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خداوند کو ریاکاری سے سخت نفرت تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس میں ریاکاروں پر سخت تنقید کی۔ اس کے برعکس وہ تمام لوگ جو خدا کے حضور حلیمی اور فروتنی میں آتے، جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور معافی کے طلبگار ہوتے، وہ خداوند کی نظر میں مقبولیت پاتے۔ وہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی اور نجات حاصل کرتے، وہ حقیقی خوشی حاصل کرتے، وہ توبہ کر کے نئی زندگی گزارتے، ایسی زندگی جو کہ پھلدار ہوتی۔ وہ نیکی، بھلائی، امید اور خوشی کا پرچار کرتے۔ ان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہوتا۔ میرے عزیزو، آئے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں ریاکاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کام محض دکھاوے کے لیے کرتے ہیں؟ کیا ہم نیکی کے کام اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ دیکھیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم خداوند سے معافی مانگیں اور اچھی اور نیک زندگی گزارنے کا ارادہ کریں۔ ایسی زندگی جس میں ریاکاری یا دکھاوا نہ ہو۔ ہم ایسی زندگی گزاریں جو کہ خداوند کے احکامات کے مطابق ہو۔ یقیناً حلیم اور دل کے فروتن لوگ خداوند کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس کے دوسرے حصہ میں خداوند یسوع مسیح ایک کنگال بیوہ کی تعریف کرتے ہیں جو کہ خزانے میں 2 پیسے یعنی ٹکا ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی دولت مند اپنی دولت میں سے خزانے میں ڈالتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا ہے،
کیونکہ سب اپنی بہتات میں سے ڈالتے ہیں، مگر اس نے اپنی غریبی سے اپنا سب کچھ یعنی اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔ بیوہ کا یہ عمل خداوند کے نزدیک مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ وہ اپنی ضرورت کی پرواہ کیے بغیر خداوند پر بھروسہ کرتی ہے اور فیاض دلی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ خداوند کے حضور خوشی سے اپنا ہدیہ لاتی ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب خداوند کو نظر کر دیتی ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کس قدر فیاض ہیں۔ کیا ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں؟ کیا ہم خدا پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت میں سے دوسروں کو وقت دیتے ہیں؟ کیا ہم خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسروں کا بھلا کرتے ہیں؟ آج کی انجیل مقدس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ فقیوں اور فریسیوں کی طرح ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ ہم حلیمی اور فروتنی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جو روشنی خدا نے ہمیں عطا کی ہے اس کو دوسروں میں بانٹیں۔ معاشرے کے فعال رکن بنیں۔ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ خدا کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ کنگال بیوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم اپنے خالق پر بھروسہ کریں جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمارے راستوں کو ہموار کرتا ہے، وہ ہمیں خطروں سے بچاتا اور ہماری زندگی کو بحال کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں فضل عطا کرے تاکہ اس دنیا میں اس کے نام کی گواہی دیں اور اپنے قول و فعل سے ثابت کریں کہ ہم سچے مسیحی ہیں۔ آمین۔